السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں انوالوڈ ہیں، اور بہت زیادہ ڈفرینٹ طریقے سے میں بات کروں گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشنز ریکوائرز ایکسٹرا آرڈنری میجرز. بہت ہی مشکل حالات جو ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ مانگتے ہیں، کیونکہ آئنسٹائن نے بھی کہا تھا جس مسئلے کو آپ نے جس لیول پہ حل کیا ہے اسی لیول پہ حل نہیں، اس سے اوپر والی لیول پہ وہ اس کا حل ہوگا، اسی لیول پہ وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم مسئلہ اسی لیول یعنی کہ مینٹل لیول یا فزیکل لیول، مینٹل لیول، ایموشنل لیول، اسپرچل لیول. اگر یہ مینٹل لیول کی بات ہے تو آپ اسپرچل لیول میں اس کو حل کریں گے. اگر فزیکل لیول ہے تو ہو سکتا ہے ایموشنل لیول میں اس کا حل ہو جائے، اسی لیول پہ اس کو حل نہیں کہہ سکتے. اس لیے میں کچھ مشکل بات بھی کروں گا، کچھ ڈفرینٹ باتیں بھی کروں گا. ہو سکتا ہے تھوڑی بات آپ کو بری بھی لگے، تھوڑی بات آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے جو بلیفز بنے ہوئے آ رہے ہیں ان کو ٹھیس پہنچے. ایمان کو ٹھیس نہیں، ایمان مضبوط ہوگا، لیکن بلیفز ایک الگ چیز ہے. بلیف تو سب نے اپنے اپنے فرقوں پہ، ریلیجنس میں اپنے اپنے پہ کیا ہوا ہے، لیکن ایمان ایک بالکل الگ چیز ہے، فیتھ ایک الگ چیز ہے. اس کو آپ زیادہ مضبوط پائیں گے اس لیکچر کو سننے کے بعد. ٹاپک ہے موڈ. میں نے ڈپریشن اس لیے نہیں بولا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. موڈ خراب، لیکن لمبا خراب. اچھا، ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈپریشن تو ڈپریشن ہے کیا؟ سمپل ٹرمز میں بات کروں گا. اگر آپ کا موڈ خراب ہے اور زیادہ لمبا خراب ہے، بہت دیر تک خراب ہے اور بار بار خراب ہو رہا ہے، تو یہ ڈپریشن کی علامت ہے. موڈ خراب ہوتا ہے، آپ کے دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، آپ کو ہنساتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں جا رہا ہے تو یہ ایک سیریس سچویشن ہے جس کو آپ جلدی جتنا اس کو حل کریں اتنا بہتر ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ فزیکل لیول پہ، مینٹل لیول پہ، اسپرچول لیول پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ہر لیول پہ ایک کہانی ہے اور اس کہانی کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میڈیسن پڑھتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے تو اس وقت آپ دین بھول جاتے ہیں. دین پڑھتے ہیں تو اس وقت بعد سائنس بالکل الگ کر دیتے ہیں. سب ایک ہے، اگر اللہ ایک ہے تو سب ایک ہے نا. تو پھر آپ اس لیول پہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر مجھے ڈپریشن ہے تو پھر کس کا قصور کس کا ہے؟ سائنس آج کل ریسرچ کہہ رہی ہے کہ جو زیادہ استغفار کرتا ہے اس کو بیماریاں کم ہوتی ہیں. جو زیادہ گریٹیٹیوڈ سنا ہے آج نیو ایج کے بارے میں، جو زیادہ گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کرتا ہے، جو گریٹیٹیوڈ والے ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن کم ہوتا ہے. تو یہ دنیا اب ملتی جا رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ انہی لوگوں کو سن رہے ہیں جو کہ اپنے اپنے خول میں ماسٹرز بنے ہوئے ہیں. ڈاکٹرز، مولوی ہے تو مولوی، اسکالر ہے تو اسکالر. یہ کوئی ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہے تو بس وہ اپنی کرے گا، لیکن سب ایک ہیں. تو ہر لیول کی میں بات کروں گا اور اس میں ایک ایسی چیز بھی بتاؤں گا جو آپ کو گھر بیٹھے آپ کی کافی حالت ٹھیک کر دے گا. اور وہ ہے جس بیس پہ، جس بنیاد پہ ہمارا یہ پورا انسٹیٹیوٹ جس کا نام ہے ہیلتھ ویلتھ وہ بیس کرتا ہے. اور وہ ہے کہ آپ سے جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، دل سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ سے یہ کہا ہے، انسان سے کہا ہے. اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ مسلمان یا ایمان لانے والے، اس میں ہے بنین و انسان. تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اگر وہ اچھا ہے تو ہمارا جسم بھی تمہارا اچھا ہے، اگر برا ہے تو جسم بھی برا ہے. جان لو وہ تمہارا دل ہے. تو دل جو ہے یہاں پہ ایڈریس کیا گیا ہے ایموشنل ہارٹ. وہ یہی ہے، ریڈیٹ کرتا ہے انرجی بے شک اور دھڑکتا ہے 72 ٹائمز to 80 ٹائمز منٹ. لیکن اس میں جو ایموشنل فیلنگ ہوتی ہے، جو جذبات ہوتے ہیں، جب اچھے فیلنگ ہوتے ہیں، زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی اچھے جذبات یعنی خوشی، شکر گزاری اور محبت اور امید، یہ پازیٹیو ایموشنز ہیں. یہ اگر زیادہ ہوں گے تو آپ کا ڈپریشن جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر دوسرے ہاتھ میں یہی ایموشنز اگر نیگیٹو کر لیں، جس میں نا امیدی، ڈر، خوف، جو کہ ہسپتال میں ہوتا ہے، اس لوگ کہتے ہیں ہسپتال میں ہی کیوں کرونا ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ فریکوینسی بڑی لو ہوتی ہے، ڈپریسو ہوتی ہے. تو ڈر، خوف، اسی طرح نفرت، اگر کسی سے دشمنی ہے تو بدلہ لینے کی خواہش اور حسد، یہ وہ بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں
جو کہ الٹا کام کر دیتی ہے، آپ کا جسم بھی الٹا چلنے لگتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ دوا لیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو اپنا علاج کرنا پڑے گا اس لیول پہ، کیونکہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ ڈرتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے، تو ایک انسان جو فوراً اپنے نفس کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے کچھ غلطی کی ہو، غلط کھا لیا ہو، بے احتیاطی کی، اس جسم کا خیال نہیں رکھا، کسی لیول پہ بھی اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے. اس کی ہیلنگ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے وہ جڑ پکڑ لی. اور جو اپنے نفس پہ اڑا رہتا ہے کہ نہیں میں تو پرفیکٹ ہوں، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ پرولونگ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کو سمجھ میں نہ آ جائے. پہلے آپ کی باڈی ڈراتی ہے، آپ کو پہلے صرف دکھاتی ہے، اور دکھنے سے بھی آپ کو اگر نہیں ہوتا تو آپ کو فیل کرواتی ہے ڈسکمفرٹ، اس سے بھی فیل نہ ہو تو آپ کو تکلیف دیتی ہے. تکلیف سے بھی آپ ہوش میں نہ آئیں، اپنے اس کا علاج نہ کریں تو پھر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، پھر آپ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو ریس لگا کر جیتنا ہے. ڈپریشن بھی ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کی علامات آپ دیکھ رہے ہیں فوراً اس کا علاج اس سے ریس لگانی ہے. ان فیکٹ دس از ٹرو فار ایوری ڈیزیز. اگر آپ سمٹمس کہیں دیکھ رہے ہیں، بخار، فیور کچھ ہے، تو اس سے ریس لگائیں، کیونکہ وہ اگر بیکٹیریا، وائرسز یا اس کے علامات بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے جو اینٹی باڈیز ہیں جو اس کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں وہ کم ہیں، وہ اس سے فائٹنگ کرنے میں اس میں ٹائم لگے گا، پھر وہ بہت ٹائم لگائے گا. اور اگر وہ تھوڑی مقدار میں صرف کھانسی زکام میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے جوشاندہ پیا، فوراً بھاپارا لیا اور فوراً آپ نے خوش رہنا شروع کر دیا، دعائیں استغفار کرنی ہے، تو یہ جو اچھی انرجی ہے وہ اس کو فوراً دبا دے گی. تو یوں حل ہوگا. اور یہ آپ کو ڈاکٹرز اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ان کو وہ پڑھایا ہی نہیں گیا. وہ تو اس لیول پہ بات کریں، جب ہم اس لیول پہ جائیں جب وہ تکلیف ہوتی ہے اور جب نظر آنے سے بہت آگے بات چلی جاتی ہے، وہاں تک کی علاج جو ہے ڈاکٹر کرتے ہیں، وہ بہت اچھا کرتے ہیں. اچھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی دعا کے ساتھ علاج کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں، لیکن اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائیں. تو بات یہ ہے کہ ہر لیول پہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر آپ دیکھیں کہ کہاں میں نے غلطی کی ہے، معافی مانگیں، پھر شفا کی دعا کریں، اور پھر اس کے بعد اچھا فیل کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے دعا مانگو تو اس طرح مانگو جیسے قبول ہوئی. تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے آپ گمان اچھا رکھیں، جب میں نے مانگا ہے وہی سچ ہے. اور جتنے خیالات آ رہے ہیں، ڈپریسو ہو رہے ہیں، درد ہو رہا ہے، وہ سب اس سے نیچے کی چیزیں ہیں. اصل چیز وہ ہے جو آپ نے مانگی تھی. پھر آپ نے اپنی باڈی کو فیل کرنا ہے کہ ایسے وہ ٹھیک ہو رہی ہے. دل کی بات آ گئی. جب دل کی ایموشنل لیول پہ، اسپریچول لیول سے پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد فزیکل لیول کی بات آتی ہے کہ اچھا کھانا، اچھا پینا اور اچھا رہنا. اور پھر اس کے بعد فزیکل لیول کی مینٹل میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا سوچنا، پازیٹیو تھاٹس. فزیکل میں اچھا کھانا پینا، باغ میں جانا، نیچر میں جانا، لوگوں سے اچھا ملنا. یہ ساری لیولز پہ آپ جب کام کریں گے تب آپ کی ہیلنگ جلدی ہوگی. تو یہ آپ کو ڈاکٹرز نہیں بتائیں گے. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن ایک میرا موڈ خراب ہے لیکن لمبا خراب ہو گیا ہے، مسئلہ یہ بار بار خراب ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو نہیں پا رہا. تو یہ بیسکلی ڈپریشن ہے. اور اس کے سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو اگر سمجھیں، سب سے امپورٹنٹ سمٹم جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو زندگی سے نا امیدی اور اپنے آپ سے نا امیدی اور زندگی سے دوری وہ ہو گئی ہے، اور کسی چیز میں مزہ لے نہیں پا رہے، لینے کا دل نہیں چاہ رہا، اور لیتے ہیں تو تھوڑی دیر تک رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے، دوبارہ اسی موڈ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک عادت بن چکی ہے، اور اس کی عادت کی بہت ساری وجوہات ہیں، میڈیسن میں جو بتائیں وہ لگے، لیکن سب سے امپورٹنٹ تو ایک یہ سمٹم ہے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کا ویٹ لاس ہو جائے ایکسٹریم کیسز پہ، آپ کو نیند نہ آئے ایکسٹریم کیسز پہ. اس کے علاوہ آپ کے جو میموری ہے، میموری لاس ہو جائے ایکسٹریم کیس میں، وہ بھی ہو جاتی ہے. اور کنسنٹریشن نہیں ہو پاتا کام میں، دل کہیں نہیں لگتا، اور کچھ ایسی اور وجوہات ہیں.